الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، سورہ قاف کی مبارک آیات کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی منافقین کے بعض احوال کو، ان کی علامتوں اور پہچان کو ان آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، لیکن موجودہ دور کے بعض علماء ان آیات کو خوارج کے تعارف میں بھی ذکر کرتے ہیں
اس لیے کہ ان آیات میں جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں وہ علامتیں، وہ پہچان خوارج میں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی میں بہت اچھی لگتی ہیں، وہ چرب زبان ہیں، باتوں کو بنا کر پیش کرنے کا انہیں ہنر ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دل کے حالات پر۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت جھگڑالو لوگ ہیں، ضدی ہیں، اکھڑ ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اپنی باتوں پر قائم اور ڈٹے رہتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ ان کا حال یہ بھی ہے کہ جب انہیں زمین کی حکمرانی ملتی ہے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، امن و امان کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں، ان کے منصوبے زمین کے امن و امان کو غارت کر دیتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہ پیداوار کو بھی تباہ اور برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ نے فرمایا کہ لیکن یہ جان لو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ جان کا فساد ہو، مال کا فساد ہو، یا کسی اور شکل و صورت کا فساد ہو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈریے، جب ان کو ان کی حرکتوں پر، ان کے کرتوت پر روکا ٹوکا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ ضد میں اور مخالفت میں اپنے برے عمل پر قائم رہتا ہے، اس کی عزت اس کو اسم میں گرفتار کر دیتی ہے، مخالفت میں اور ضد میں، اس کے بجائے کہ وہ حق کو قبول کرے اپنے باطل پر ڈٹ جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا انجام بتلا دیا کہ جہنم ان کے لیے کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ خوارج کون ہیں؟ خوارج کی علامتیں کیا ہیں؟ کب یہ ظاہر ہوئے؟ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اتاہ ذو الخویسرہ وهو رجل من تمیم، ذو الخویسرہ نامی ایک شخص آیا جو بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ فقال یا رسول اللہ اعدل، کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیجیے، کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیجیے۔ فقال ویحک ومن یعدل اذا لم اعدل، کہا کہ تمہارا برا ہو جب میں انصاف سے کام نہیں لوں گا تو کون انصاف سے کام لے گا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فقط خبت وخسرت اذا لم اکن عادل، کہا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو یہ تو میرے لیے بڑے خسارہ اور نقصان کی بات ہوگی۔ خوارج کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے، خوارج کی علامتوں میں سے، خوارج کی پہچان میں سے ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ حکام پر بیجا تنقید کرتے ہیں۔ بیجا تنقید، دیکھیے کس طرح سے اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی، کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ فقال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ اذن لی اضرب عنقہ، حضرت عمر بن خطاب وہاں موجود تھے، غالباً یہ غزوہ حنین سے واپسی کا واقعہ تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، کہا کہ نہیں چھوڑ دو، اس کے کچھ اور ساتھی ہیں، یعنی اس کی جو فکر ہے، اس کا جو منہج ہے، یہ اپنی اس فکر اور اپنے اس منہج میں اکیلا نہیں ہے، اس کے ماننے والے اور اس منہج اور فکر کے کو رکھنے والے اور لوگ بھی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت و ریاضت میں تم سے بڑھ کر ہیں، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے، یعنی تم سے اچھی نماز پڑھنے والے اور تم سے زیادہ روزہ رکھنے والے، تو کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ابھی آگے باتیں آئیں گی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شکل و صورت دیکھ کر، جن کی باتوں کو سن کر، جن کی لمبی چوڑی تقریروں کو سن کر آج کے نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں، جبکہ وہ اسی کے ذریعے سے اپنی باطل فکر کو اور اپنے گمراہ منہج کو ہمارے درمیان اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کے درمیان پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزہ کو کمتر سمجھو گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے احکام کو نہیں سمجھتے۔ قرآن جس دین کی دعوت دیتا ہے اور جس دین کی تبلیغ کرتا ہے،
جو امن و امان کا دین ہے، جو شانتی کا دین ہے، جو اتفاق اور اتحاد کا دین ہے، اس دین کو یہ نہیں مانتے۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اور یمرقون من الاسلام، یہ اسلام سے اس طرح سے نکل گئے جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے، جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتہم رجل اسود احدی عضدیہ مثل ثدی المرأة، کہا کہ ان کی علامت یہ ہے کہ جب ان کی جماعت ظاہر ہوگی تو ان کی جماعت میں ایک کالا شخص رہے گا، ان کی جماعت میں ایک کالا شخص رہے گا، اور اس کالے شخص کے ایک بازو پر بدگوشت ہوگا، بدگوشت ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ وَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلَ فَالْتُمِسَ فَأُوتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَعْتَهُ الَّذِي نَعْتَهُ، کہا کہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا جب حضرت علی بن ابی طالب نے ان لوگوں سے قتال کیا۔ واقعہ سن 38 ہجری کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی بن ابی طالب دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے مصالحت کے لیے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام پیش کیا گیا۔ یہ خوارج جو حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے مصالحت کی اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی مصالحت، کہا کہ ہم اس مصالحت کو نہیں مانتے۔ یہ پہلا خوارج کا باقاعدہ ظہور تھا، ایک جماعت کی شکل میں سب سے پہلے یہ فرقہ اسی موقع پر ظاہر ہوا۔ میں نے بتایا کہ خوارج کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے حاکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ خارجی کا معنی باغی، تو یہ معنی کسی حد تک اپنے مفہوم کو ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہاں مصالحت ہونی چاہیے اور میری طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نمائندگی کریں گے، تو ان لوگوں نے بغاوت کر دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مصالحت نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ لا حکم الا للہ، انہوں نے کہا، خارجیوں نے کہا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلمت حق ارید بہا باطل، کہا کہ بات تو اچھی ہے، بظاہر بات تو بہت اچھی ہے کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، کہا کہ لیکن مقصد اچھا نہیں ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ اس سے ارید بہا الباطل، اس سے باطل مراد لیا گیا ہے، اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ مصالحت کی یہ کوشش ناکام ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا کہ یہ جو خوارج میرے ساتھ ہیں ان کو سمجھائیے، ان کو سمجھائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کی اس کوشش سے ایک بڑی تعداد نے اتفاق کیا، لیکن ایسے لوگ بھی ان کے درمیان تھے کہ جنہوں نے اسے اتفاق نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، ان کے خلاف جنگ کی گئی نہروان نامی مقام پر جو آج عراق میں واقع ہے، اور اس جنگ میں جو قتل کیے گئے، قتل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو خوارج ہوں گے
ان میں ایک کالا شخص ہوگا جس کے ایک ہاتھ پر بدگوشت ہوگا، اس کو تلاش کر کے لے آؤ۔ لوگ گئے، واپس آئے، کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی تو یقیناً دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے۔ کہا کہ یقیناً ایسا شخص ان کے درمیان موجود ہوگا، جاؤ تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود حضرت علی ان کے درمیان ان کے ساتھ نکلے، تلاش کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتلائی تھی ہو بہو اسی علامت کا ایک شخص ان خوارج کے درمیان مارا ہوا مقتول پایا گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا، میں ان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کر کے لایا جائے، وہ لایا گیا، اور وہی علامت اس کے اندر موجود تھی جو علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من قول خیر البریہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ فإذا لقیتموہم فاقتلوہم۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں، یعنی خوارج کی بغاوت کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، آخری زمانے تک جاری رہے گا۔ آپ نے کہا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے احداث الاسنان، جو کم عمر ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے جو خارجی فرقہ آج مختلف ناموں سے دنیا کے مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے، کہیں داعش کے نام سے پایا جاتا ہے، کہیں کسی اور نام سے، کہیں کسی اور نام سے، آپ دیکھ لیجئے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور یہ حدیث ان کے اوپر فٹ آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ احداث الاسنان، کہا کہ ان کی اکثریت نوخیز نوجوانوں پر مشتمل ہوگی۔ وہ اپنی سازش کے تحت نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہیں، نوجوانوں کو اپنی جال میں پھنساتے ہیں، یہ ان کی بڑی علامت ہے۔ ایسے نوجوان جو دین پسند ہیں، ایسے نوجوان جو جذباتی اور جوشیلے ہیں اور دین پسند ہیں، ایسے نوجوان ان کے نشانے پر رہتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو وہ اپنی جال میں پھنساتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو وہ اپنا آلۂ کار بناتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کو وہ اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ خوارج کی ایک بڑی علامت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ احداث الاسنان سفہاء الاحلام، کہا کہ ساتھ ساتھ ان کی یہ بھی علامت ہے کہ یہ کم عقل لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، ان کے یہاں دور اندیشی نہیں ہے، ان کے یہاں معاملہ فہمی نہیں ہے، یہ صرف ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں اور ظاہر کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دین کی جو سمجھ ہے، دین کی جو گہرائی ہے، وہ گہرائی اور وہ سمجھ، دین کے فہم کی جو گہرائی ہے، وہ چیز ان کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ یقولون من قول خیر البریہ، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے ہیں، لیکن معنی و مطلب اپنے من کا بیان کرتے ہیں، اپنے من کا بیان کرتے ہیں، اپنے مطلب کا بیان کرتے ہیں، توڑ مڑوڑ کر کے قرآن کی آیات کا، قرآن اللہ کے رسول کی احادیث کا معنی و مطلب بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے خوارج کی کہ وہ نصوص کا صحیح معنی و مطلب بیان نہیں کرتے، نصوص کا صحیح معنی و مطلب بیان نہیں کرتے، بلکہ
اپنے من کا معنی و مطلب بیان کرتے ہیں. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. یہی بات اللہ کے رسول نے پھر اسی حدیث میں کہی کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ. کہا کہ وہ دین سے اس طرح سے نکل جاتے ہیں جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ان کو پاؤ، مطلب یہ کہ اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ ان کی سازش اور ان کا فتنہ سر چڑھ کر بولنے لگے تو پھر ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی گرفت اور ان کی سرکوبی کی جائے تاکہ ان کا فتنہ آگے نہ بڑھے. تقریباً آج سے 25 سال 30 سال 40 سال پہلے جب عام طور پر، خاص طور پر مصر میں اور عام طور پر بلاد عرب میں اخوانیوں کا فتنہ بڑھا، اخوانیوں کا فتنہ، اخوانی بھی حقیقت میں خوارج کی ایک تمہیدی، اخوانیت بھی خوارج کی ایک تمہیدی شکل ہے. جب میں سعودی عرب پڑھنے کے لیے گیا اس وقت یہ فتنہ بہت زوروں پر تھا. کئی ایسے نام ناصر العمر، سلمان العودا، عائد القرنی، اور اسی طرح عائد القرنی اور سفر الحوالی مکہ کے اندر، مدینہ میں موسیٰ الدویش، طائف میں عبداللطیف باشمیل. اس وقت ان لوگوں کا بہت نام تھا. ان کے محاضرے ہوتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھیں. سعودی عرب کا نوجوان ان کا دیوانہ تھا، جنون کی حد تک وہ یہ نوجوان ان کو ماننے والے تھے. ان کے خلاف ایک بات بھی سننا عام نوجوانوں کو گوارا نہیں تھا، اور یہ لوگ درپردہ اخوانیت اور خارجیت کی ترویج و اشاعت کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جو سلفی علماء تھے ان کو توفیق دی کہ وہ سلفی علماء ان لوگوں کا مقابلہ کریں. خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے شیخ ربیع المدخلی کو. شیخ ربیع المدخلی ان اساتذہ میں سے ایک ہیں جو یہاں جامعہ سلفیہ میں جب تعلیم کا آغاز ہوا تھا تو مدینہ سے یہاں پڑھانے کے لیے آئے تھے. شیخ ربیع المدخلی اور ان کے ساتھ جو لوگ مدینہ کے شیخ صالح السحیمی، اسی طرح شیخ محمد امان جامی، محمد ہادی مدخلی، ان لوگوں نے تقریر کے ذریعے سے بھی اور تحریر کے ذریعے سے بھی اس فتنے کا مقابلہ کیا. حکومت کو یہ بتلایا کہ یہ جو فتنہ ہے، اخوانیت کا فتنہ جو بعد میں سروریہ کے نام سے جانا جانے لگا، یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے نوجوانوں کے لیے، اور حکومت کو یہ فتنہ کتنا نقصان پہنچانے والا ہے، اور کس طرح سے یہ نوجوانوں کی فکر کو بگاڑ رہا ہے، حکومت کے خلاف کر رہا ہے. امن و امان کے بجائے ان کے درمیان تشدد کی فکر پنپ رہی ہے، جو کل کے دن ملک کے لیے بہت بڑے خطرے کی بات ہوگی. حکومت کو ہوش آیا. اور میں درمیان میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جب ان لوگوں کی تحریک نے زور پکڑا، دیکھیے خارجیوں کی ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے نوجوانوں کو جو مستند علماء ہیں ان سے دور کرتے ہیں، ان کے درمیان نوجوانوں میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط فہمی پھیلاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اس وقت عام طور پر نوجوان، اس وقت کے سعودی نوجوان، اس وقت کے جو مستند علماء تھے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الصدلان، شیخ صالح الوحیدان، شیخ صالح الفوزان الحمدللہ آج بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے. ان علماء کے بارے میں سعودی نوجوان یہ کہتا تھا کہ یہ
حیض اور نفاس کے مسائل بتلانے والے علماء ہیں۔ غور کیجئے، اتنی تحقیر اور اتنی اہانت کے ساتھ ان علماء کا، جو ربانی علماء جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم، یہ وہ علماء، اس طرح سے ان علماء کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا اور نوجوانوں کو ان علماء سے دور کیا گیا۔ وہ اپنی مجلسوں میں ان علماء کا ذکر بہت ہی اہانت کے ساتھ کرتے تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے خارجیوں کی کہ وہ نوجوانوں کو علماء سے دور کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ نوجوان علماء سے جڑے رہیں گے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، علماء ان کو ہمارے بارے میں بتلا دیں گے، ہماری حقیقت کے بارے میں بتلا دیں گے، ہمارے منصوبوں کے بارے میں بتلا دیں گے، تو ہمارا جو منصوبہ ہے، ہمارا جو مشن ہے، وہ مشن ناکام رہ جائے گا۔ اس لیے خوارج کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ نوجوان جو ان کے نشانے پر ہوتے ہیں، ایک منصوبہ کے تحت ان نوجوانوں کو مستند علماء سے دور کرتے ہیں، مستند علماء کے بارے میں ان کے درمیان غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعودی عرب کی اور بلاد عربیہ کی کسی حد تک حفاظت کی، اس فکر سے جو سروری فکر تھی، اس فکر سے جو اخوانی فکر تھی۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ وتولہ نے مجھ سے یہ کہا تھا، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اس موضوع پر، القطبیہ ہے، القطبیہ کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ کتابیں لے جاؤ اور ان کا اردو میں ترجمہ کر دو۔ کیونکہ بے تکلفی تھی، اس لیے میں نے بے تکلفی میں شیخ سے یہ کہا کہ شیخ ابھی یہ فتنہ جو آپ کے یہاں ہے، جو بلاد عرب میں ہے، یہ فتنہ ہمارے یہاں نہیں پہنچا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کتابوں کی ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں باتوں کو ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ اگرچہ آج تمہارے یہاں نہیں پہنچا ہے، لیکن کل تمہارے یہاں بھی پہنچے گا۔ کہا کہ یہ فتنہ اگرچہ آج تمہارے یہاں نہیں پہنچا ہے، لیکن کل تمہارے یہاں بھی پہنچے گا۔ اور آج یہ فتنہ اس ملک میں مختلف ناموں سے موجود ہے، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ جو علامتیں ذکر کی گئی ہیں، ان علامتوں کو یاد رکھیے اور اپنے علماء سے جڑے رہیے۔ اگر کوئی شخص اسٹیج پر دوسرے علماء کی، جو مستند علماء ہیں، اسٹیج پر یا خاص مجلسوں میں ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، اہانت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ خارجی فکر کو ماننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کے کاموں پر بے جا تنقید کرتا ہے، تنقید کرنے کا مقصد لوگوں کو ورغلانا، اشتعال دلانا، غلط راستے پر لے جانا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ خارجی فکر کو ماننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی مظلومیت کا جھوٹا رونا روتا ہے، مظلومیت کی باتوں کو، اکا دکا واقعات کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہاں تو ایسا ہو گیا، وہاں تو ویسا ہو گیا، اور اس کا مقصد صرف ورغلانا ہے، اس کا مقصد صرف نوجوانوں کو تشدد کے راستے پر لے جانا ہے، تو یقین جانیے کہ وہ شخص خارجی فکر کو ماننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواہ وہ اپنے آپ کو اور خواہ معاشرہ اس کو جتنا بڑا بھی عالم کہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو غلط معنی دیتا ہے، غلط مطلب بیان کرتا ہے، اپنی خاص فکر کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو یقین جانیے کہ وہ خارجی فکر کو ماننے والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا نشانہ بھولے بھالے دیندار جوشیلے نوجوان ہیں، تو یقین جانیے کہ
کہ اس شخص کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا منہج اور اس کی فکر کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات بہت وضاحت کے ساتھ نوجوانوں سے خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، تو آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ سلفی ہے، آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ وہ سلفی ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ ان ظاہری علامتوں سے دھوکہ مت کھائیے۔ اہل حدیثیت یا سلفیت صرف نماز میں زور سے آمین کہنے یا رفع یدین کرنے یا سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیثیت تو وہ ہے، سلفیت تو وہ ہے جس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کی کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو میرا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، وہی صحیح دین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، صحابہ کرام نے جس طرح سے اس دین کو سمجھا اور صحابہ کرام نے جس طرح سے اس دین کو برتا، صحابہ کی فہم اور صحابہ کا منہج اور صحابہ کا عمل، یہ اہل حدیثیت کا تعارف ہے۔ اگر ایک شخص آمین نہیں کہتا، ایک شخص رفع الیدین نہیں کرتا، لیکن اس کا منہج اور اس کی فکر وہ ہے جو صحابہ کا منہج اور صحابہ کی فکر تھی، تو وہ شخص سلفی ہے۔ اور اگر ایک شخص آمین بھی کہتا ہے، رفع الیدین بھی کرتا ہے، لیکن اس کی فکر صحابہ کی فکر نہیں ہے، اس کا منہج صحابہ کا منہج نہیں ہے، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو سلفی ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ اس کے لیے قسم بھی کھا لے، لیکن اس کے اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا۔ سلفیت اور اہل حدیثیت کسی زمانے میں اس کی یہ ظاہری علامتیں رہی ہوں گی، لیکن آج جب ماحول بدل گیا اور فکری انحراف اور مسلمانوں میں فرقہ بندی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں اور ہمارے نوجوان سمجھیں کہ حقیقت میں سلفیت ہے کیا۔ سلفیت وہی ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اللہ کے رسول کا دین تھا، اور اس دین کو جس طرح سے صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے برتا، وہی دین، وہی منہج، وہی فکر اور وہی طریقہ سلفیت ہے۔ جو اس دین کو، اس منہج کو، اس فکر کو، اس طریقے کو اپنائے گا وہ سلفی کہلائے گا، اور جو اس منہج پر نہیں رہے گا وہ سلفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکری انحراف سے بچائے۔ ہمارے ارد گرد جو فتنے ہیں، جو سازشیں ہیں، ان سے چوکنا رہنے کی اور ان سے اپنے آپ کو اور خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچانے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر